کراچی کے علاقے لانڈھی مانسہرہ کالونی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش حملہ، 2 دہشت گرد ہلاک، 3 افراد زخمی، ایک حملاور نے خود کو اڑا لیا، دوسرا دہشت گرد سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے مارا گیا۔ دہشت گردوں کے بیگ سے 6 دستی بم، SMG 3 میگزین اور پیٹرول کی بوتلیں برآمد۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں پولیس اہلکار کو دہشت گرد پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مبینہ دہشت گردوں کی تصاویر دنیا نیوز کو موصول۔ دونوں مبینہ دہشت گردوں کو موٹر سائیکل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دہشت گرد لانڈھی نورمل چورنگی کے قریب 6:22 پر دیکھے گئے۔ SSP ملیر کا کہنا ہے کہ حملے میں تمام غیر ملکی افراد محفوظ رہے۔ DIG ایسٹ غلام اصفر کے مطابق غیر ملکی افراد فیکٹری جا رہے تھے، سپیڈ بریکر کے باعث گاڑی آہستہ ہوئی تو حملہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کے فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہیں۔ انچارج CTD راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے غیر ملکیوں کے قافلے میں 3 گاڑیاں تھیں، حملے کے شواہد ملے ہیں۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران توہین آمیز رویہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے جمشید اسدی اور اقبال آفریدی کی رواں سیشن میں حاضری معطل کر دی۔ دونوں اراکین کے ایوان میں آمد پر پابندی عائد۔ صدارتی خطاب کے دوران جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جمشید اسدی اور اقبال احمد خان نے تضحیک آمیز حرکات کی۔ دونوں اراکین نے باجے بجائے ایوان کی توہین کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی رولنگ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے اراکین کا ایوان سے ٹوکن واک آؤٹ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ، نعرے بازی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ صدارتی خطاب کے دوران باجے بجائے گئے، ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دوست ملک کے وفد کے دورے پر بھی تنقید کی گئی۔ ملک دشمنی میں فارن پالیسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نئے اراکین کے حلف اٹھانے پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا اعتراف۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ملک میں آئینی اور قانونی بحران ہے، ہم نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کانوے کی ٹکر سے ایک لڑکا شہید ہوا، کوئی پرسان حال نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، نعرے بازی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ملک کے آئینی سربراہ کے خطاب کے دوران شرمناک رویہ اختیار کیا گیا۔ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، دہشت گردوں سے ان کی زبان میں بات ہوگی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی پیداوار، ملٹری تربیت کے امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور، عالمی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنجز اور سیکیورٹی فورسز پر ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ زمینی، فضائی اور بحریہ کے شعبوں میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صلاحیتیں بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سعودی رائل فوج کی صلاحیت بڑھانے کے پاک فوج کے عزم کو دہرایا۔ سعودی وزیر نے عالمی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو تسلیم کیا۔ کچے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کرنے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد کی جائزہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ پاکستان بھر میں پولیس کو جدید ٹیکنالوجی دینے کے بارے میں بریفنگ، چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے بارے میں کیے گئے اقدامات کا جائزہ، SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے چینی شہریوں کی حفاظت کے SOPs پر 100% عمل درآمد یقینی بنائیں، کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کچے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کے لیے ڈرون سمیت جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جائے گا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر شہباز شریف کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بیان سامنے آ گیا۔ TLP پر پابندی سے متعلق انٹیلیجنس کی رپورٹ صوبائی حکومت سے شیئر نہیں کی، اس وقت فیض آباد دھرنے کا اندازہ نہیں تھا۔ TLP اور وفاقی حکومت کے درمیان معاہدے میں اتفاق کیا گیا تھا، طے ہوا تھا TLP رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات قانونی طریقہ کار کے بعد واپس لیے جائیں گے۔ شہباز شریف کا بیان۔ بلوچستان کابینہ کے ارکان کی حلف برداری، 14 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 6 اراکین نے حلف اٹھایا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 2 اراکین ضیاء لانگو اور پرنس عمر احمد زئی بھی صوبائی کابینہ میں شامل۔
اسرائیل کا ایران پر میزائل حملہ، اصفہان ہوائی اڈے کے قریب دھماکے سنے گئے۔ ایران حکام کے مطابق میزائل حملے میں ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیا گیا۔ عراق کے جنوب مغرب میں بھی اسرائیلی جنگی طیاروں کی پروازیں، عراق اور شام میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، متعدد ایرانی ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا۔ تہران، اصفہان اور شیراز میں فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی سٹی بینک کے حکام سے ملاقات، بینک حکام کو مثبت معاشی اشاریوں پر بریفنگ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی برطانوی وزیر مملکت برائے ترقی اینڈریو مچل سے ملاقات۔ وزیر خزانہ کا تعلیم، صحت اور مالیاتی شعبوں میں طویل المدتی شراکت داری پر زور۔ برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو پاکستان میں بینک کے قابل عمل منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر خزانہ کی سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے سی او سلطان عبدالرحمان المرشد سے بھی ملاقات۔ کراچی سے چمن تک N45 کی تعمیر اور دیامر بھاشا ڈیم کی فنڈنگ پر تبادلہ خیال۔ محمد اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کے لیے قابل عمل منصوبے پیش کرے گا۔ پاکستان اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اسلام آباد سے مضبوط سیکیورٹی تعاون ہے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے، ایرانی صدر کا دورہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ایران کا حملہ فلسطینیوں کے مفاد میں نہیں تھا، نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل۔ امریکہ نے فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ قرارداد کے حق میں 12، مخالفت میں 1 ووٹ پڑا۔ سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ فلسطین کی مستقل رکنیت کے لیے الجزائر نے قرارداد پیش کی تھی۔ فلسطینی صدر کی جانب سے قرارداد کو ویٹو کرنے کے اقدام کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ نے خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں اسرائیل غزہ میں امداد کی فراہمی کی اجازت نہیں دے رہا۔ غزہ پٹی میں جنگ انسانیت کے لیے جہنم سے کم نہیں۔ جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ کا خطہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جنگ بندی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی فضا کو کم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ سمیت وفد پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ ایرانی وفد کو صرف اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر سے ایرانی مشن تک سفر کی اجازت ہوگی۔ ایرانی وفد کو جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ تک جانے کی اجازت بھی ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے اور پہلے آئی ٹی سٹی میں 16 چینی کمپنیز کا اظہار دلچسپی۔ چین کی 8 کمپنیاں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں فوری طور پر کام کرنے کے لیے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، آئی ٹی سٹی کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں کو عالمی سطح پر آئی ٹی ہب بنانا چاہتے ہیں۔